سورہ یونس آیا مبارکہ 58 11واں پارہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ کتاب محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، بس چاہیے کہ اسی پر خوشی منائیں۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور اگر اس آیت سے قبل آیہ مبارکہ 57 اگر ہم اس کو پہلے پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ اور مفہوم ہم ذہن میں رکھ لیں تو اس کے بعد ہمیں اگلی آیت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس سے قبل آیت یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت و شفا، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس شفا بھی آ گئی ہے۔ اور وہ شفا کون سی ہے؟ لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی شفا ہے، تمہارے دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والی شفا ہے۔ وہدن، اور وہ ہدایت بھی ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ تو جب ان دونوں آیات کو یعنی آیہ مبارکہ 57 اور 58 57 اور 58 کو ملا کے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تمہارے رب نے تمہیں نصیحت عطا فرمائی، تمہارے رب نے تمہیں وہ شفا عطا فرمائی جو تمہارے دلوں کی شفا ہے۔ وہدن، تمہارے رب نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ والرحمہ، اور تمہارے رب نے تمہیں رحمت عطا فرمائی۔ تو رب کی طرف سے جو نصیحت تمہیں ملی ہے، رب کی طرف سے جو شفا تمہیں ملی ہے، رب کے طرف سے جو ہدایت تمہیں ملی ہے، اور رب کے طرف سے جو تمہیں رحمت ملی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تو محبوب فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا، تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ خیر مما یجمعون، وہ اس جمع پونجی سے بہتر ہے جس کو تم اپنے لیے ذخیرہ کرتے ہو، اپنے لیے جمع کرتے ہو۔ یہ آیہ مبارکہ مطلق آیت مبارکہ ہے کہ جب بھی اللہ کا فضل ہو، جب بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہو، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی عطا ہو، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی کرم نوازی ہو تو فرحت کا اظہار کیا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو کہ میرے رب نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ جس طرح ہم میں سے کوئی اپنا مکان بناتا ہے تو مکان جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ دوستوں کو بلاتا ہے، وہ رشتہ داروں کو بلاتا ہے، ان کا کھانا رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ جناب اللہ نے کرم فرمایا، اس کے فضل سے میرے پاس گھر نہیں تھا، اس رب کے کرم اور فضل سے اب میرے رب نے مجھے اپنا گھر عطا فرما دیا ہے، تو چونکہ مجھے گھر نصیب ہو گیا ہے تو میں نے یہ خوشی کے لیے چھوٹی سی محفل جو ہے وہ ارینج کی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ فرحت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے تو سنت کیا ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے۔ اگر اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی ہے تو 2 بکرے حسب استطاعت، اگر طاقت ہے، یاد رکھنا یہ فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ کی طاقت ہے تو بیٹا اگر ہوا ہے تو 2 بکرے، اور اگر بیٹی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو 1 بکرا جو ہے اس کے عقیقے کے طور پر ذبح کریں۔ اب اس ذبح کر کے کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، دوستوں کو کھلاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ یہ میرے ہاں اللہ نے جو نعمت بیٹے یا بیٹی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنی فرحت کا جو ہے اظہار کرنے کے لیے میں نے یہ عقیقہ کیا۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ جب ہماری اولاد جوان ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کے نکاح کی جب تقریب ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ شادی۔ شادی کا معنی کیا ہے؟ خوشی، فرحت، مسرت۔
خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اگر بیٹا ہے تو باپ کہتا ہے خوشی کرو، دوستوں کو جو ہے ملاؤ، میں جو ہے لے کے آؤ، رشتہ داروں کو انوائٹ کرو، اپنے احباب کو انوائٹ کرو، ہال بک کیا جائے. میرے بیٹے کی جو ہے آج کیا ہے، خوشی ہے، شادی ہے، تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے. بیٹی والا کہتا ہے میرے رب کا مجھ پر فضل ہوا، میری بیٹی حیا کے ساتھ، میری بیٹی پاک دامنی کے ساتھ، میری بیٹی عفت کے ساتھ جو ہے، میری بیٹی عزت کے ساتھ آج اپنے گھر کی ہونے جا رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے، مجھے اللہ کا فضل اور اس کے کرم کا جو ہے وہ آج کیا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ باعزت میری بیٹی اپنے گھر کی طرف روانہ اور رخصت ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں. اگر بیٹا ہو تو ذبح بکرا گھر کی گھر پکا کے دیو، پر کیا کرو؟ بیٹھو. ایک بکرے کے ساتھ ہو جائے. میں یہ بات جو عرض کا یہ ہے، کوئی نئے امام صاحب تشریف لے آئے، میں نے جو بات کی ہے وہ شاید انہیں سمجھ نہیں آئی. کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہو تو بکرا ذبح کر کے پکا کے دو. تو دعوت کس طرح ہوتی ہے؟ کچا تو کھلایا نہیں جاتا، پکاتے ہیں تو کھلایا جاتا ہے. بلکہ بزرگ ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بنیاد کیا ہے اس چیز کی؟ بنیاد ہے خوشی کا اظہار. یہ باتیں میں بڑی اہم عرض کر رہا ہوں اور اس کو پلے باندھنا اور غور کرنا. اب اس کے بعد اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہماری خوشی منانے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں، مختلف ریزنز ہیں. مثال کے طور پر 14 اگست سال میں ایک دفعہ ہم مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ اس میں ہر مسلک ہوتا ہے، ہر مذہب ہوتا ہے، ہر سیاسی پارٹی شامل ہوتی ہے، علماء بھی ہوتے ہیں، عوام بھی ہوتی ہے. ہر سال 14 اگست سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. 1947 میں پاکستان کی، اگر میں آسان سمجھانے کے لیے بات عرض کروں تو ولادت ہوئی، بنا، مارز وجود میں آیا، آگے. تو پھر ہم ہر سال 14 اگست کو جلسے، جلوس، محافل، پروگرامز، 21 توپوں کی سلامی سے اس دن کا آغاز کیوں؟ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ تو فضول خرچی ہے، تو جواب دیا جائے گا نہیں بھائی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے آزاد مملکت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ہر جلسہ میلاد کا جلسہ نہیں ہوتا، ہر جلوس میلاد کا جلوس نہیں ہوتا، ہر کھانا میلاد کی ضیافت اور کھانا نہیں ہوتا. نیت شرط ہے، یہ یاد رکھنا. اگر ہر جلوس جو ہے میلاد کا ہوتا تو یہ احتجاجی ریلیاں جتنی بھی ہیں نا، یہ میلاد کی بن جانی تھی. ریلیاں نہیں نکالتے ہم. اگر ہر جلوس جو ہے میلاد کا ہوتا تو الیکشن کمپین کے جتنے بھی جلوس گزرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے، ان کی کوئی اصل ہے قرآن و حدیث میں؟ نہیں ہے. اسی طرح ہر جلسہ اگر میلاد کا کہہ دیں تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ سال قبل 100 سالہ جشن دیوبند منایا گیا. ناجائز نہیں ہے اور نہ میں یہ ٹارگٹ کر رہا ہوں کسی مسئلے کو، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. وہ کس لیے منایا گیا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ دیوبند کو دین کی خدمت کرتے ہوئے 100 سال مکمل ہو گئے. پچھلے دنوں مینار پاکستان پہ 7 ستمبر کی شام میں گولڈن جبلی تھی ختم نبوت کے حوالہ سے. بہت بڑا جلسہ تھا، بہت اچھی گفتگو کی وہاں علماء نے، دیوبند کے جو ہے علماء تھے، بہت اچھی گفتگو کی. دیکھیں ہمیں رب نے حکم دیا ہے تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم، ایسی بات پہ آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان کیا ہے، برابر ہے، ایک ہے، تاکہ اتفاق پیدا ہو. اور خصوصاً جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے نا، تو اس میں سب سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ملانے کی، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر تمہارے رب نے فرمائی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، اس نعمت کے آنے سے پہلے تم اعداء تھے، تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے وہ نعمت تمہیں عطا فرمائی اور اس نعمت کے صدقے میں تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بھائی بھائی بن گئے. تو ہمارے لیے اس سے بڑا المیہ اور شرم کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے کہ جو رسول باہم یکجا کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہوں، ان کا نام لے کے امت ڈیوائیڈ ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ان کی ذات پر بحث کر کر کے ایک دوسرے کو مشرک اور کافر کہنے کو تیار ہو جائے. یاد رکھیں جلوس میلاد نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یاد رکھنا یہ بات ہے. جلوس میلاد، جلسہ میلاد، ضیافت میلاد، اب کوئی بھی، یہ فرض، واجب اور سنت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. لازم کیا چیز ہے؟ ہم لازم کو بھول جاتے ہیں، فرع کو پکڑ لیتے ہیں. لازم یہ چیز ہے کہ رسول کی آمد پہ خوشی منائی جائے. اب کوئی بندہ
پیر کے دن 12 ربیع الاول، اور یہ بھی یاد رکھنا اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے، متفق علیہ بات نہیں ہے کہ آقا کی ولادت 12 ہی کو ہوئی ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ میں نے شاید پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا، آقا کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، آقا کی ولادت 12 ربیع الاول، اس کے بارے میں امت میں فقہائے امت، علماء امت، محدثین، مفسرین کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ 8 تاریخ کو ہے یا 9 کو ہے یا 11 کو ہے، لیکن ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ دن پیر کا تھا۔ کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم الاثنین، آقا سے پوچھا یا رسول اللہ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ آقا نے فرمایا یوم، یہ پیر کا دن وہ دن ہے، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی ہے، وفیہ انزل علیہ، اور اس دن اللہ نے مجھ پر پہلی وحی نازل فرمائی ہے۔ میری ولادت بھی پیر کے دن اور نزول وحی بھی کیا ہے؟ پیر کے دن۔ تو اگر کوئی دوست جلسہ نہ کرے وہ کافر نہیں ہوتا، یاد رکھیں، وہ گناہگار بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ جلوس میں نہ جائے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ گناہگار نہیں ہوتا، اسے گناہ نہیں ملے گا۔ اب وہ اپنا انداز الگ کر لے آقا کی ولادت کی خوشی کا، گھر میں بیٹھے بچوں کو بلائے، بیوی کو بٹھائے، بہنوں کو بٹھائے، بچیوں کو بٹھائے اور قرآن کھولے، وہ آیات انہیں پڑھ کر سنائے جو اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ خوشی کا انداز ہے نا۔ سحری کا ٹائم ہو، سارے اٹھیں اور روزہ رکھیں کہ آج ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اپنی ولادت کے دن خوشی کے لیے اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ ہم بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ کیا یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے؟ بہترین خوشی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جلسے جلوس ٹھیک ہے اپنی جگہ، مستحبات میں سے، مباحات میں سے، اچھی بات ہے، یہ بھی اسلام کا ایک اظہار ہے۔ میں یہ ربیع الاول شریف کے جلوس میں تھا، واپسی پہ میرے ساتھ ہمارے ادارے کے وائس پرنسپل تھے، میں نے ان سے بات عرض کی، میں نے کہا کہ اگر ہم کوئی ایسا میکنزم بنا لیں، اہل حدیث بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، بریلوی بھی ہوں، سارے مل کے علماء کی ایک کمیٹی بنے، ربیع الاول کے حوالہ سے وہ مشاورت کریں، وہ پوائنٹ آؤٹ کریں یہ چیزیں ناجائز ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہیں، یا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو نکال دیا جائے جلوس سے۔ دیکھیں جلوس میں اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہے، آپ کوئی بندہ اس کو صحیح کہے گا؟ نہیں۔ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی صحیح کہے گا؟ نہیں۔ کوئی خلاف شرع ہو رہا ہے، اسے کوئی صحیح کہے گا؟ نہیں۔ تو ایک تو یہ ایک جو ہے وہ چیز کر لی جائے، اور دوسرا یہ کیا جائے کہ باؤنڈ کر دیا جائے نعت خوان حضرات کو کہ نعت وہ پڑھنی ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے جوہلا نعت خوان، جاہل ترین نعت خوان، جن کو نعت خوان کہنا نعت کی توہین ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ گویے سنگر جو ہیں انہوں نے سٹیج کو آکوپائیڈ کیا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کس کی جیب سے نکلنا ہے۔ چودھری صاحب یہ شعر آپ کی نظر ہے، فلاں صاحب یہ شعر آپ کی نظر ہے، اب وہ جب تک چودھری صاحب فلاں صاحب کے جیب سے پیسے نکلتے جا رہے ہیں نا، وہ حضرت صاحب اس وقت تک جو ہے وہ کیا کرتے رہتے ہیں، اس شعر کو بار 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 جو ہے دہراتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جتنے بھی گانے جو ہے نا، میں نے کئی دفعہ دوستوں سے، نعت خوان حضرات سے بھی عرض کیا، خدا کے لیے نعت پڑھا کرو۔ پہلے تو تمہیں نعت اور منقبت اور مرثیے کا جو ہے فرق پتہ چلنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے فلاں صاحب نعت سنائیں گے، وہ جب تشریف لاتے تو مرثیہ شروع کر دیتے۔ فلاں صاحب نعت پڑھنے کے لیے آئیں گے، پتہ چلے کسی بزرگ کی منقبت پڑھ رہے ہیں، انہیں سینس ہی نہیں ہے کہ نعت ہوتی کیا ہے۔ نعت وہ ہے جو قرآن نے بیان کی، نعت وہ ہے جو حسان بن ثابت نے بیان کی، نعت وہ ہے جو امام بوصیری نے بیان کی، نعت وہ ہے جو مولا روم نے بیان فرمائی، نعت وہ ہے جو امام جامی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ائمہ نعت خان ہیں، انہوں نے بیان فرمائی، اور نعت وہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بیان فرمائی۔ نعت وہ ہے جو قرآن کی آیات کی تفصیل ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے، اور ہوتی کس انداز میں؟ نظم کے انداز میں۔ جب آپ نبی کی شان کو قرآن کی روشنی میں نثر کی صورت میں بیان کریں تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ سیرت، وہ بن جاتی ہے نبی کی سیرت۔ اور جب آپ اسی قرآن کی تشریح کو نظم اور اشعار کی صورت میں بیان کریں تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں عجیب تماشا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا وہ نعت خوان بن جاتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا وہ واعظ اور مقرر بن جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنے سامعین کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو نعت پڑھنا یہ کوئی مذاق
نہیں ہے۔ اور میں جو بات عرض کر رہا تھا، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ محافل، یہ پروگرام کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ بس جس کو جو تاریخ اچھی لگتی ہے کہ اس تاریخ کو میرے آقا آئے ہوں گے، کسی کو اتفاق ہے کہ 8 تاریخ کو ولادت ہوئی ہے، وہ 8 تاریخ کو خوشی منا لینا، حرج کیا ہے؟ شریعت کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کی حدود سے کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کی قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنے انداز میں خوشی منائے نا۔ روزہ رکھ کے خوشی مناؤ، اپنے گھر میں محفل کر کے خوشی مناؤ، صحابہ کی سنت کو ادا کرو۔ اور اگر باہر نکلتے ہیں، جو میں بات عرض کر رہا تھا، یہ کیوں ہم اس میں جاتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب آپ بھی تو اپنے گھر بیٹھ کے خوشی منا سکتے ہیں نا، سوال تو آتا ہے ذہن میں نا کہ ہمارے چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہر جلسے جلوس میں، یہ بھی گھر بیٹھ کے منا سکتے ہیں، آپ بھی گھر بیٹھ کے منا سکتے ہیں، میرے یہ بھائی بیٹے میں یہ بھی گھر بیٹھ کے منا سکتے ہیں، سارے منا سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھنا، یہ اصول ہے دین کا، جس کو آقا کی ولادت کی خوشی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں۔ کوئی ایک بندہ وہ اپنے آپ کو کسی فرقے، کسی مسلک سے منسوب کرے، اس کا رائٹ ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ یہ الزام ہے دیوبندیوں پر بھی اور اہل حدیثوں پر بھی کہ انہیں خوشی نہیں ہے۔ یہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کسی کو بھی کھڑا کر کے بڑے سے بڑے عالم کو پوچھ لو آقا کی ولادت کی خوشی ہے، وہ کہیں گے ہمیں ہے۔ اچھا اعتراض کیا ہے؟ یہ جلوس میں جو معاملات ہوتے ہیں یہ غلط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں بصد احترام حضرات آپ غلط ہیں، آپ آئیں ہمارے جلوس میں، پوائنٹ آؤٹ کریں جو غیر شرعی چیزیں ہم سارے مل کے نکالیں گے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے کیا 100 سال پہلے ہماری شادیاں ایسے ہوتی تھی جیسے آج کل ہو رہی ہیں؟ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا ہماری شادیاں، ہمارے آباء و اجداد کے نکاح اور شادیاں، وہ بھی شادیاں تھیں نا، وہ بھی خوشیاں تھیں نا، کیا ایسی ہوئی تھی جیسے آج ہو رہی ہیں؟ مارکیز بک کی جاتی ہے، بڑے بڑے ہوٹلز بک کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے میرج ہالز بک کیے جاتے ہیں، کیا یہ شادی گھر میں نہیں ہو سکتی؟ اب سنت تو کیا ہے؟ مسجد میں نکاح پڑھا جائے۔ سنت کیا ہے؟ مسجد میں نکاح پڑھا جائے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ سب سے بڑے ہوٹل یا مارکی میں نکاح ہوتا کہ پتہ چلے کس کی بیٹی اور کس کا بیٹا ہے ایسا؟ یعنی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے یہ مستحسن عمل ہے؟ اور بیچارہ نعت خان اگر جائے، وہ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی پہ پتہ چلے 10 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، وہ اگر کہے جی مجھے 10,000 فیس چاہیے، تو کہ مولوی صاحب کمال کرنے ہو جناب، 10,000 روپیہ صحیح دے دیں۔ حالانکہ اصل کام مولوی کر رہا ہے، نکاح وہ پڑھا رہا ہے جس سے حلال ہوگا، بنیاد وہ ہے، فرض نکاح ہے، فرض مارکی کی بکنگ نہیں ہے، فرض حال کی بکنگ نہیں ہے، فرض وہ کام ہے جو عالم دین اور مفتی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں 10,000 تو بتا ٹو مچ، بس کرو مولوی صاحب اللہ کا خوف کرو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ خدمت اس امام بیچارے کی جائے، نعت خان کی جائے، وہ خوشی سے دعا دے گا، باقی تو جو آئے وہ کھانے کا پہ تبصرہ کریں گے کہ اچھا تھا یا برا تھا۔ اگر آپ نے اپنے امام اور عالم کو خوش کیا، وہ کہے گا اللہ سلامت رکھے، میرا دل خوش ہو گیا۔ میں یہ کام کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو بہر کہ یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں کیا 100 سال 200 سال پہلے اسی نہج پہ ہوتی تھی؟ نہیں، بڑی سادگی سے ہوتی تھی، بڑے جو ہے ایک مختلف انداز میں تھی۔ اور آج تو پتہ نہیں حسب استطاعت فضول خرچی کی جاتی ہے، حسب استطاعت فضول خرچی کی جاتی ہے شادیوں پہ، جس کو جتنی طاقت ہے وہ اتنا پیسہ لٹا رہا ہے۔ کیا وہ جو پیسہ فضول خرچی میں لٹایا جا رہا ہے، ہم سب کو غور کرنا ہے نا، کیا اس پیسے کا اگر 10% ہم غریب کو دے کر اس کو کاروبار کروا دیں تو کیا ہماری بچی اور بچے پر رحمت نازل نہیں ہوں گی؟ وہ جو فضول کیا ہے، اگر اس پیسہ 1 کروڑ آپ نے فضول خرچی میں خرچ کیا، 10 لاکھ کسی غریب باپ کو دے دو کہ تیری بیٹی جوان ہے، یہ میری طرف سے رکھ، اپنی بیٹی کو رخصت کر، اس کی دعائیں کتنی ملیں گی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ دکھلاوے کے لیے زیادہ زیادہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں، وہ 2-4 سال بیٹھ کے جو ہے وہ فیملی میں اسے دیکھا جاتا ہے، نکاح کی تقریب ہے، دیٹس اٹ، اس کے بعد کیا ہے؟ تو یہی چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے جس جگہ پہ اب ان فضول رسومات کی وجہ سے، اس فضول خرچی کی وجہ سے، کیا کوئی عالم، کیا کوئی مفتی، کوئی مسلک کا نمائندہ کیا یہ اعلان کرے گا کہ آج کے بعد شادیاں نہیں کرنی؟ کیونکہ شادیوں میں ناجائز کام ہوتے ہیں، حرام کام ہوتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بے حیائی اور بے ہودگی ہوتی ہے، لہٰذا آج کے بعد شادی نہیں کی جائے گی۔ کوئی کسی کے اندر یہ جرت اور طاقت ہے؟ اب کہے گا کیا اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن یہ غلط اور فرسودہ رسومات ختم ہونی چاہیے۔ تو ایسے ہی رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منانا سنت ہے، ہاں اس میں جو غلط چیزیں ہیں ان کو ختم ہونا لازمی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا
سنت ہے، لازمی ہے، کیونکہ جس کو رسول کی ولادت کی خوشی نہیں ہے وہ رسول کا امتی نہیں ہے، اور جو رسول کا امتی نہیں ہے وہ رسول کا غلام نہیں ہے، جو رسول کا غلام نہیں ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آقا کی ولادت کی خوشی پر اعتراض نہیں ہو سکتا، ہاں انداز خوشی جو ہے اس پر جو ہے اعتراض ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اور بہت سارے اعتراضات ویلڈ ہیں۔ تو ہمیں مل بیٹھ کے ان غلط چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے، نہ کہ رسول کی عظمت کے ترانے گانے پر ہم جو ہے روک لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا ہم ناصر۔